آج یکم رمضان اتوار کے دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ جس گھر میں یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر 4 بار پڑھ لیا جاتا ہے، افطاری سے پہلے ایک دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا، وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، وہ رحمت والا، وہ برکت والا، وہ کامیابی کا مہینہ آ چکا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ دولت لے کر آتا ہے، کامیابی لے کر آتا ہے، مغفرت لے کر آتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع لے کر آتا ہے۔ آج یکم رمضان ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ نے آج اس وظیفے کو ہاتھ کی انگلیوں پر 4 بار پڑھنا ہے، اور 4 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے نصیب میں جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سرے سے ختم ہو جائیں گی۔ آج یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہی شام افطاری سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کریم نے 3 عشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ گناہوں سے بچنے کا عشرہ ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رحمت کا عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں ہر گھڑی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر کوئی اللہ کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے تو آج یکم رمضان اتوار کے دن ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پہلے روزے ہی نصیب بدل جائے گا، پہلے روزے ہی اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج رمضان کی یکم تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ کے ایک نام کو آپ نے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بچوں کی طرح بتائی جائے کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں نے خود اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا، کیونکہ میں نے اس وظیفے کے کمالات کو دیکھا ہے، اس کے معجزات کو دیکھا ہے۔ یہ وظیفہ رمضان کے پہلے روزے پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، روزگار مل جائے گی۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات ہو جائے گی۔ آج ماہ رمضان کے پہلے اتوار کے دن، پہلے روزے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کا اتنا خاص کرم ہو جائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنا نوازتی ہے۔ ہم لاپرواہ ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج ماہ رمضان کے پہلے اتوار کے دن، پہلے روزے کے دن آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج آپ یہ وظیفہ صبح و سحری میں پڑھو گے، افطاری سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ افطاری میں پڑھو گے، صبح ہونے سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اللہ کا بڑا محبوب مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ماہ رجب رب کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ گزر چکا، شب معراج گزر چکی، شعبان کا مہینہ گزر چکا، شب برات گزر چکی، اب ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے، اب لاپرواہی چھوڑ دو۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی رمضان کا پورا مہینہ باقی ہے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، یاد رکھیے گا کہ کچھ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، کچھ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی فریاد کو لے کر مسجدوں میں جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اور یکم رمضان اتوار کا دن یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ خود رحمتیں، برکتیں برساتا ہے۔ اللہ خود ہر انسان سے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی فریاد کرنے والا، ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد دے دوں، ہے کوئی بے روزگار جسے روزگار دے دوں، ہے کوئی بیٹی رشتوں کی وجہ سے پریشان جس کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب دے دوں۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ ذات جو خود خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ رب خود فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان مجھ سے مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ رب جس کے خزانے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، وہ ہمیں نہ دینے پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور مانگنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ آج کسی انسان کے پاس 10,000 مانگنے چلے جاؤ، سگے بہن بھائی بھی آپ کا احساس نہیں کریں گے جب تک آپ رو گے نہیں،
جب تک آپ اس کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہو، جب تک آپ اسے یقین نہیں دلاتے کہ آپ واقعی ضرورت مند ہیں اللہ والو، لیکن جب آپ رب کریم سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا بھی کرتا ہے اور آپ کو خزانوں سے مالا مال بھی فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو رب کعبہ سے مانگنے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو اللہ والوں کے خاص اعمال میں شامل ہے۔ آپ نے ماہ رمضان کے پہلے روزے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں انسان بہت عبادت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، لیکن رمضان کے پہلے روزے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو یکم رمضان اتوار کے دن پہلا روزہ ہے، افطاری سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا۔ جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ماہ رمضان کے پہلے روزے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر روزگار مانگو گے، اللہ 70 گنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا۔ اولاد مانگو گے، اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے، اللہ قرض سے مکمل نجات عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنا چاہتے ہو، اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہو، اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہو، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہو، تو ماہ رمضان کے پہلے روزے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ پہلے روزے ہی وظیفہ پڑھتے آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو ایک ایسی زندگی، ایک ایسا موقع عطا فرمائے گا جس میں آپ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس طرف ہاتھ بڑھاؤ گے اللہ آپ کی جولیاں بھر دے گا، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے اللہ غیبی فرشتوں سے عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کے پہلے روزے یہ وظیفہ شروع سے انت تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، لاپرواہی نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، لاپرواہی کریں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے پہلے روزے اتوار کے دن آپ نے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان کے پہلے روزے کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ ایسے بہت سے وظائف ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر آپ رمضان کے تمام وظائف کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آج ابھی رسالہ وظائف چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو رمضان کے ایسے بہت سے مجرب اور طاقتور وظیفے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب توجہ کیجیے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کے پہلے روزے کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے رمضان کے مہینے کی بہاریں لوٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ تجھے حسنین کریمین کا واسطہ، تجھے رمضان کی عصمت کا واسطہ، تجھے سیدہ کائنات کی چادر تدہیر کا واسطہ، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، مقروض ہیں قرض سے نجات دے دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیری رحمت کے محتاج ہیں
ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اب تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کہ اس دعا میں شامل ہے، ہم سب کی دلی مرادیں تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، آمین الہی آمین۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے ماہ رمضان کے پہلے روزے اتوار کے دن آپ چاہیں صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں۔ جب چاہیں آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آج میرے جس بہن اور بھائی کو جو بھی چاہیے اپنے مقصد کی نیت کرے۔ نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، گھر میں سکون و برکت کے لیے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آج آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا روزہ یہ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ یعنی آپ جو مانگو گے اللہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ مقصد کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے وہ اللہ کی ایک کن کی محتاج ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب تعوذ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 4 بار پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ہاتھ کی 4 انگلیاں آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان، چوتھی پر 3 نشان۔ آپ نے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ کریم کا ایک ایسا نام مبارک ہے کہ جب ماہ رمضان کے پہلے روزے یا کریمو پڑھا جاتا ہے، ہم سارا سال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، کرم دیک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ آج اگر کوئی ترنا چاہتا ہے، آج اگر کوئی اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کے خزانوں کو سمیٹنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان کے پہلے روزے ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے 12 مرتبہ یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یہ تعداد اللہ والوں نے پڑھی ہے، یہ مجرب اعمال کا ایک حصہ ہے، اسے اسی طریقے سے پڑھا جائے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہیں۔ جب اللہ والوں نے ماہ رمضان کے پہلے روزے یا کریمو کو 12 مرتبہ پڑھا ہے، ہمیں بھی 12 مرتبہ یقین کامل سے پڑھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ افطاری سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، جو رجب کے مہینے میں نہ مل سکا، جو شب معراج کی رات نہ مل سکا، جو شب برات کی رات نہ مل سکا، جو شعبان کے مہینے میں نہ مل سکا، آج ماہ رمضان کے پہلے روزے میں پورا دن پوری رات موجود ہے۔ 12 مرتبہ یا کریمو پڑھ کر اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آج 12 مرتبہ یا کریمو پڑھ کر اللہ ایسا کرم فرمائے گا
کہ آپ فقیر ہیں تو بادشاہ ہو جائیں گے، آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ بیٹے عطا فرمائے گا، آپ مقروض ہیں، اللہ آپ کو اپنا کاروبار عطا فرمائے گا۔ آج اللہ کے کرم کو چاہتے ہو تو یا کریموں کو صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 12 مرتبہ یا کریمو پڑھتے ہی اللہ کی کرم کی نظر ہو جائے گی، اور جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اب یا کریمو کو 12 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلے روزے کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے جائیں گے، ایک دن کے اندر ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اگر ایک دن کے اندر اللہ آپ کی ناممکن خواہشات کو پورا فرما دے، آپ کی وہ سالوں سے ادھوری خواہشات کو، سالوں سے ادھورے مسائل کو ایک دن کے اندر ختم فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یا کریموں کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ ہر انسان روزے کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، سارا دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو فرمایا، کیا میں آپ کو ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے کہ وہ صورت کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، مکمل صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے پہلے روزے جو سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھے گا، 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اللہ کی غیبی مدد کو شامل حال کرنا چاہتا ہے، آج اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، آج اگر کوئی بندہ پورے سال کے دن پھیرنا چاہتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کی تنگدستیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان کے پہلے روزے 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے روزے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا۔ اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ 10 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے، اور وہ حاجتیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 10 کی 10 مرادیں پوری ہو جائیں گی، 10 کی 10 خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے پہلے اتوار کے دن پہلا روزہ ہے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے اتوار کے دن آپ نے صرف اور صرف سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرما دے گا۔ سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے اتوار کے دن
آپ نے یا کریمو کو پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ کیسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آج کسی انسان کی تھوڑی سی تعریف کر دی جائے تو وہ ہمارے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے روزے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اس بات کا اقرار کرتے ہی کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ عرش الہی پر بیٹھا اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں، یہ کون ہے جو اللہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں گلی کوچے میں بیٹھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہا ہے۔ پھر اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اسے کبھی کسی کا محتاج نہ چھوڑو۔ پھر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، غیبی فرشتے آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کے پہلے اتوار کے دن پہلے روزے یہ 3 اعمال جس گھر میں کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، ایک دن کے اندر تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ افطاری سے پہلے اللہ آپ کو جولیاں بر کر عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج ماہ رمضان کے پہلے اتوار پہلے روزے کے دن یہ 3 اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، اللہ جولیاں بر کر نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ یہ عمل مت چھوڑنا، ماہ رمضان کا پہلا روزہ بڑی قبولیت لے کر آتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔